اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ۔ یہ سورہ السجدہ انشاءاللہ تعالی العظیم آج ہم نے شروع کرنی ہے تو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ سورہ السجدہ مکیہ۔ یہ سورت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سورتوں میں سے ایک سورت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمعے کے دن فجر میں تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو حفظ کریں۔ اور پہلی رکعت میں جمعے کے فرضوں میں فجر میں یہ تلاوت کیا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورت السجدہ تلاوت کرتے تھے اور دوسری میں سورت دہر، سورہ انسان یا سورہ دہر جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ السجدہ کی تلاوت کرتے تھے اور سورت ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے۔ بہت پیاری چھوٹی سی کنسائز سورت ہے، کمپریہنسو سی ہے، بہت ہی یعنی اس کے اندر سارے توحید، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید باللہ، توحید برسالت اور توحید آخرت جو ہے تینوں کی تینوں بڑے جامع انداز میں جو ہیں وہ اس میں مینشن ہوئی ہیں۔ کوئی ایسی ڈیٹیل کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پڑھتے ہوئے گزر چلیں گے۔ بس آگے سورت احزاب آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ لاسٹ سورہ ہوگی جس کے اندر ہم زیادہ ڈیٹیل میں آج جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اور کوئی سورت اتنی رہ بھی نہیں گئی کہ جس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت پڑے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو وارن کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور کی جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ یعنی اس آیت کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی، یعنی کہ ایسے پانی سے چلائی ہے جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، ایک ایسے لیکوڈ سے چلائی ہے، ایسے لیکوڈ سے چلائی ہے جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ تم لوگ کم ہی شکر گزار کرتے ہو، شکر گزار ہوتے ہو۔ یعنی ہمیں کان اور آنکھیں اور دل کیوں دیے؟ تاکہ ہم شکر گزار ہوں، سمپل ایز دیٹ۔ اس آیت سے ہمیں بالکل یہی پتہ چلتا ہے کہ کان اور آنکھیں اور دل ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اور اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد اس کی تسبیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ۔ اور ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو انما یؤمنوا بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، سب سے پہلے تو کیا ہے؟
کون اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں؟ جو نمبر 1 جب ان کے سامنے اللہ کی آیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. سجدے میں گر، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہی فزیکل سجدہ جو ہے کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کے دل جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے. وہ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہمیں اس میں یہ پرابلم ہے اور اس میں ہماری یہ دلیل ہے اور ہماری یہ لاجک ہے، بلکہ ان کے دل جھک جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے طرف سے ہے، یہ حق ہے. بہت پاسبل ہے کہ ہمیں کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ احکامات پر ہمیں شرح صدر نہ ہو. دس از ویری مچ پاسبل. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر بات پہ جو ہے نا وہ 100% ہمارے سامنے اللہ کا جو بھی حکم آئے اور ہمارا دل فوراً اس پہ ٹھک جائے اور ہم کہیں ہاں جی ہم نے ابھی اس پہ عمل کرنے لینا ہے، بالکل یہ بات لاجیکل ہے. دس از ویری مچ پاسبل. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا دل اس پہ تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ میں کیسے کر سکتی ہوں. دس از ویری ہارڈ. اسپیشلی آگے سورہ احزاب آنے والی ہے اور پردے کی آیتیں ہیں، تو جس نے اٹھ کے جانا ہے یو موسٹ ویلکم. ریئلی آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، آپ لوگ اٹھ کے چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہو جاتا ہے انسان سے کہ انسان کو لگتا ہے کہ نہیں میں کیسے کروں گی، میرے لیے بہت مشکل ہے اور یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. دس از ویری مچ پاسبل. اور یہی ٹیسٹ ہے ہمارا. اگر آپ سوچیں ذرا کہ اللہ کے ہر حکم کے ساتھ ہی ہمارا دل اس طرح کھل جائے کہ واہ جی واہ اسی کا تو مجھے انتظار تھا، یہ آ گیا حکم تو میں آج ہی اس پہ عمل کر لوں گی، تو ٹیسٹ ختم ہو جائے نا. ایسا بھی ہوتا ہے کچھ حکموں پہ، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہر حکم پہ نہیں ہو سکتا. ہمارے دل ضرور تنگ ہوں گے، ہمیں مشکل ہوگی، ہمیں پرابلم ہوگی، لیکن یہ کہ آپ نمبر 1 فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایک تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس میں میرا ہی فائدہ. نمبر 2 آپ اپنی پوری کوشش کریں عمل کرنے کی، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ سب کے سب 100% اس پر عمل کر لیں گے. یہ ہمارا دین وہ ہے سبحان اللہ کہ جس میں کوشش کے نمبر ہیں، رزلٹ کے نمبر نہیں ہیں. بالکل دنیا کے ہر اصول سے ڈفرینٹ، دنیا کے ہر ٹیسٹ، ہر آزمائش، ہر ایگزام سے ڈفرینٹ. قدم ہے راہ الفت پر تو منزل کی ہوس کیسی، یعنی منزل تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہنچ جائیں تو نور علی نور. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ اسی کو تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے، قدم ہے راہ الفت پر تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. when you have tried your level best تو آپ پاس ہو گئے. کوئی نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ نے سب کچھ اچیو کر کے چھوڑنا. تو انسان کوشش کرے، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ الدعاء صلاح المومن، دعا مانگے اللہ سے. یقین کریں ہم سے کچھ نہیں ہوتا نا، ہمارے دل میں بات آتی بھی نہیں ہے. کتنے سال ہماری زندگی میں گزر گئے ہیں ایک ہی بات سن کے ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ہم سے عمل کیا جاتا. اللہ سے دعا کریں، دعا شروع کر دیں، دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پھیر دیں گے، آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. آپ ایسے عمل کرنے لگیں گے خود شرح صدر سے. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے توفیق مانگے سب سے پہلے. تو ایک تو کیا ہے، یہ ایک بات یہ کہ سجدے میں ان کے دل جو ہیں وہ جھک جاتے ہیں کہ اللہ یہ تیری ہی طرف سے، اور نہیں مجھ سے ہوتا تو انشاءاللہ تو میری مدد کر، میں کر لوں گی. نمبر 2 کیا ہے، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ. نمبر 2 اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں تسبیح کے ساتھ. ہر وقت ان کے دل پہ، زبان پہ الحمدللہ رہتا ہے، اور دل شکر سے بھرا رہتا ہے. دل شکر سے ایسے بھرا رہتا ہے کہ جیسے ایک گلاس میں پانی ہو نا، ایک گلاس میں پانی ہے اور آپ اس کے اندر پانی آپ ڈالتے جائیں تو ایونچولی پانی کیا ہوتا ہے، نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے، اوور سپلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو وہ ویسے ایک مومن کا دل ہونا چاہیے کہ شکر سے بھرا، آنکھیں ہر وقت جاری ہوں آنسوؤں سے کہ شکر سے بھری، یا اللہ تیرا کتنا احسان. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے شکوے شکایتیں اور گلے جو ہے نا وہ بند کریں لوگوں سے. اللہ سے کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو دل جو ہے وہ خود بخود شکر سے بھرے گا. اور اس کے بعد کیا چیز ہے، وہ تکبر نہیں کرتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں پہلے جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. جو تکبر کرے گا نہ وہ اس کا دل جھک سکتا ہے، نہ وہ شکر کر سکتا. تکبر انسان کے اندر ذرا بھی ہوگا تو وہ آپ سوچیں کہ دین کے 0.001% پہ بھی نہیں وہ چل سکتا. سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر سے تکبر نکالنا پڑتا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو دین کی سمجھ کے ساتھ انسان میں آنی چاہیے وہ ہے ہمبلنس، ہیوملٹی، عاجزی آنی چاہیے. جھک جانا چاہیے انسان کو، اللہ کے آگے بھی اور لوگوں کے آگے بھی. لوگوں کے آگے اس طرح کی کسی سے آرگیومنٹ، لوگوں کو یعنی ان کو معاف کر دینا، ان کے ساتھ تکرار نہ کرنا، بحثیں نہ کرنا، ان کے آگے اکڑ کے نہ چلنا اس طرح. اور اللہ کے آگے تو ظاہر ہے کہ انسان کو جھکا ہی ہونا چاہیے. اور جو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 1 2 3 کے بعد 4th بات ہے، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ سوتے کم ہیں. جیسے ہمارے رمضان کی راتیں ہوتی ہیں نا، ویسے ان کی عام راتیں ہوتی ہیں. ان کی زندگی کی ڈیلی روٹین ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ سوتے کم ہیں. انسان کو نیند بڑی ہی پیاری ہے، یقین کریں بڑی ہی پیاری ہے. اور کچھ لوگوں کو زیادہ پیاری ہوتی ہے، ان کو زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے، کچھ کو کم پیاری ہوتی ہے، ان کا کم ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن ہر ایک کو نیند بڑی پیاری ہوتی ہے. اور اپنی کسی چیز کو جو آپ کو پیاری ہے اس کو اللہ کے لیے قربان کرنا نا، یہ سچ
اصل میں ایمان کا ٹیسٹ کہ آپ میں کتنا ایمان. ہمیں کسی سے محبت اور اس کے لیے اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں اور اس کے لیے اس سے ہم بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے قربانیاں کرتے ہیں نا, اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں, اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں, اس کے لیے گفٹس خریدتے ہیں. تو اللہ کے لیے بھی اپنی پیاری چیز, یعنی ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں, بستروں سے الگ رہتے ہیں, بستروں سے الگ رہتے ہیں. اور اس کا ظاہر ہے کہ صاف مطلب جو ہے یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میٹافوریکلی یہاں پہ یوز کیا, لیکن اصل میں کیا مطلب ہے؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, رات کے کسی پہر میں اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. اور اس کے بارے میں جیسے we just cannot emphasize enough on تہجد. یقین کریں ہماری آدھی سے زیادہ پریشانیاں زندگیوں کی حل ہو سکتی ہیں اگر ہم تہجد میں اٹھ کے دعا مانگنے لگیں. لوگوں سے لوگ آتے ہیں آگے پرابلم, جی میری یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اچھا تو پھر آپ اس کے لیے تہجد میں اٹھیں, وہ نہیں اٹھ سکتے. نہیں, آپ دعا کر دیں, وہ نہیں ہم اٹھ سکتے, خود ہم نہیں کچھ کر سکتے. اور تہجد میں اٹھنا یقین کریں کہ یہی آپ کا اللہ سے محبت کا ٹیسٹ ہے. جب آپ رات میں کسی وقت اٹھتے ہیں, جب آپ کو پتا ہو کہ اور لوگ سوئے ہوئے ہیں, اور خاموشی سے اٹھنا اور اللہ کے پاس جانا, اس وقت کا کنیکشن بھی ایک عجیب ہی ہوتا ہے, اس وقت کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بھی عجیب ہی ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی, ہمارے لیے صرف موسٹ ریکمینڈڈ ہے, موسٹ ریکمینڈڈ ہے. کچھ صحابی بھی تھے جو تہجد نہیں پڑھ سکتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی فورس نہیں کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ آپ کی خود دل میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں. اور کسی نے, میں نے ایک لیکچر سن رہی تھی, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا اگر آپ سے تہجد نہیں پڑھی جاتی ہے تو پتہ کیا کریں, بڑا اچھا ٹپ دیا تھا انہوں نے کہا آپ سے تہجد نہیں پڑھی جاتی نا, عصر کی سنتیں پڑھنا شروع کر دیں, تہجد خود بخود ہو جائے گی. آئی ڈونٹ نو ویئر ڈڈ اٹ کم فرام. سب سے زیادہ کم ہم عصر کی سنتیں پڑھتے ہیں, رائٹ, سب سے کم عصر کی سنت. انہوں نے کہا آپ دن میں عصر کی سنتیں پڑھنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد کی توفیق خود دے دیں. یہ ایک ٹپ ہے, ظاہر کسی حدیث سے نہیں ہے, یہ ان کی اپنی بات تھی, انہوں نے اپنے کسی ٹیچر سے سنی تھی, مجھے بہت اچھی لگی اور میں تب سے اس کو کہتی ہوتی ہوں. ظاہر لوگوں کے پاس ڈفرینٹ اپنے تجربوں سے ٹپس ہوتے ہیں. اٹ میکس سینس, اٹ میکس سینس کہ واقعی دن میں اگر اللہ کو جب ہے حق ہے یاد کرنے کا تو رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے. ایک بڑے مزے کی حدیث جو تہجد کے اوپر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ بستر پہ جاتا ہے اس نیت سے کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے گا, اور پھر نیند کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے اور وہ اٹھ نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تہجد کا اجر لکھ دیتا ہے, اور وہ نیند اس کے لیے صدقہ کر دی جاتی ہے, یعنی وہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تہجد تو کیا کریں, روز رات کو نیت کریں. اور یہ نہ ہو کہ ہاں میں نے اٹھنا تو ہے نہیں, نیت کر لوں. سمجھا رہی, اب اس حدیث کے بعد یہ دل میں ضرور آئے گا. نہیں, آپ نیت سچی ہو نا کہ اٹھنا ضرور ہے میں. اور یہی ہمارا سبحان اللہ پورا دین ہی یہی ہے کہ جو کام ہم سے نہیں ہوتے کم از کم نیتیں تو کرتے جائیں نا. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی, چاہے وہ کام نہ بھی کر سکا. کتنی خوبصورت بات ہے. اور اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے, اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب ایک اور چیز انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے, وہ کیا ہوتا ہے, اس کا مال. ایک نیند پیاری ہوتی ہے, ایک مال پیارا ہوتا ہے, تو اس کو بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھیے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اور پتہ نہیں کب ہمیں یہ بات جو ہے نا ہمارے دلوں میں اتر جائے گی, جلدی اتر جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور رمضان کا جو آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے یہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں, آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی سخی نہیں تھا, کوئی سخی نہیں تھا, روئے زمین پہ کوئی سخی نہیں تھا. لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں, حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. ہر ایک کو دینا, ہر ایک کو دینا, لٹاتے پھرتے تھے ہر چیز. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی کی توفیق دے. پھر آگے ان کا صلہ کیا ہے, سبحان اللہ. پھر جیسا کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے, اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ, حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا ہے کہ جو جنت میں سب سے لوور لیول پہ ہوگا, جنت کے لیول ہوں گے نا, بے شمار لیول, اور اللہ ہمیں کہا گیا کہ ہم جنت الفردوس جو سب سے اونچا لیول ہے وہی اللہ سے مانگیں. ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا, اس لیے ہم وہی مانگتے ہیں. ہم نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے. میری ایک فرینڈ ہے, وہ ہمیشہ یہ کہا کرتی تھی, قرآن پڑھنے کے بعد ان کا بھی ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. وہ یہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ بس جنت کی دہلیز پہ ہمیں بٹھا دینا. وہ کہتے ہیں نا پائیدان پہ جو باہر کا دروازہ ہے نا, بس وہاں مجھے پہنچا دینا. اور یہ دعا ایکچولی وہ مانتی تھی, اللہ تعالیٰ بس جنت کی دہلیز پہ بٹھا دینا. تو ہم اپنی اوقات اور اپنے عملوں سے اگر مانگنے لگے تو ہم تو دہلیز بھی نہیں مانگ سکتے. مانگ سکتے ہیں ہم, تو ہم کیوں اپنی اوقات سے اور اپنی یعنی عمل کی وجہ سے مانگیں. ہم تو اس کی رحمت سے مانگیں گے, تو اس کی رحمت تو پھر فردوس بھی کم نہیں ہے, تو پھر ہم وہی مانگیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جو سب سے نیچے ہوگا جنت میں, اس کا کیا, اس کا مطلب وہ کس طرح کی جنت ہوگی, اور وہ کون ہوگا, اسے کیا ملے گا.
اب آپ اپنی دماغ سے سوچیں نا تو ہم کوئی بہت ہی تھوڑی سی کوئی چیز سوچیں گے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ جب وہ آخری آدمی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا، بڑی لمبی بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ کہ کیسے جو آخری آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور یقین کریں حدیث پڑھنے کے بعد تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بنا دے اگر اور کچھ نہیں تو وہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ اچھا کیا مانگتے ہو، تو اسے وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا میں کیا مانگوں، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگر دنیا کا ایک ملک تمہیں اس کا بادشاہ بنا دوں، تمہیں ایک ملک میں جتنی تھی، مطلب میٹافورکلی اسپیکنگ یعنی ایگزامپل دی کہ ویسا بنا دوں، تو اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں اس بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا یہ لے لو، اور اس کے بعد 5 دفعہ کہا اس کے جیسا اور، اس کے جیسا اور اس کے جیسا اور، سمجھ آئی؟ اور پھر اس سے کہا کہ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اس سے ڈبل، 10 گنا اس سے بھی زیادہ، تو یہ تھی سب سے نیچے جنت میں تھی۔ تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ جو سب سے اوپر والی جنت ہے ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا اس جنت کے بارے میں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی تھی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ جو کچھ ان کے لیے چھپا کے رکھا گیا ہے وہ کسی متنفس کو خبر نہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھی نہیں بتایا کہ انہیں کیا ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ کیسا ہی اچھا ہو کہ ہم ایک دن اسی جنت الفردوس میں ملیں اور ہم ایک دوسرے کو یہ دن یاد کرائیں انشاءاللہ تعالیٰ العظیم۔ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کے قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ پھر ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ رہے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا، ایسے امام پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں، اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانور بھی چارہ کھاتے ہیں اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاحزاب۔ احزاب کا مطلب ہوتا ہے ٹروپس، فوجیں۔ حزب اس کا ہے، حزب کا مطلب ہوتا ہے گروپ جاتا ہے لڑنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں حزب، اور اس کی جمع کیا ہے؟ احزاب ہے، جنگی لشکر۔ یہ سورت مدنی سورت ہے اور یہ شوال 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ دس از ون آف مائی فیوریٹ سورز ان قرآن۔ اور جنگ احزاب جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور وہ بھی دیٹ از آلسو مائی فیوریٹ بیٹل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی تھی۔ اور وہ جنگ بیسکلی ہوئی نہیں تھی، اس میں کوئی یعنی اصل جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن جنگ کے لیے جو ہے پورا کا پورا عرب جو ہے وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑا تھا، مدینہ کی چھوٹی سی بستی کے اوپر جو ہے پورا عرب جو ہے وہ چڑھ دوڑا تھا ان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب جنگ کا ذکر آئے گا تو ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے سورہ احزاب جو ہے، اب یہاں سے الحمدللہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ بیچ میں آتی رہیں گی، اور ایون مکی صورتیں بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم، اور جارے کہ میجورٹی تو مکی صورتوں کی ہے، لیکن اب وہ صورتیں شروع ہوں گی کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا اور بار بار آئے گا، اور ان کی زندگی اور ان کا اسوہ اور ان سے محبت، اس کے تقاضے، اس کے احکامات اور ان کے راستوں پہ چلنے کی ہمیں تاکید کی جائے گی۔ اور اس میں سے جو پہلی صورت ہے وہ ہے سورہ احزاب، اور اس کے بعد جو انشاءاللہ تعالیٰ العظیم سورہ فتح آئے گی، اس کے بعد سورہ محمد آئے گی، اس کے بعد ایون سورہ کوثر ہے، آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈرینچڈ ہے وہ سورت۔ اس کے علاوہ سورت علم نشرہ ہے، وہ صورت ہے، اس کے اور بھی بہت سورہ دحا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صورتیں ہیں۔ تو بے شمار صورتیں ہیں، لیکن اس میں سورت احزاب جو ہے نا دیٹ از it just stands out in this group of surahs that has been revealed for
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सूरत का दूसरा नाम अगर कोई होता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। यकीन करें इस पूरी सूरत का थीम यही है, पूरी सूरत का थीम यही है। डायरेक्टली तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ 2 या 3 मरतबा कहेंगे ये बातें। क्या कहेंगे कि आप देखते जाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में किस तरह अल्लाह ताला इस पूरी सूरत को लेके चलेंगे, लेकिन जो इसमें अहकामात हैं और जो इसमें जिक्र हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए। इट्स अमेजिंग। और इस सूरत से ही हमें पता चलता है कि ये कुरान खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं घड़ा, बल्कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनके ऊपर नाजिल हुआ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और कुफार और मुनाफिकीन की अताअत ना करो, यानी उनकी बातों को वज़न ना दो। और ये जो ज़ाहिर के अंदर जो अहकामात आने वाले हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही बड़े भारी थे। हम पे तो जो भारी थे सो भारी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भारी थे, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बिगिन ही उससे किया। हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में 2 दिल नहीं रखे, और ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम ज़िहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है। ये एक अरबों के यहाँ एक अजीब किस्म का रिवाज था कि अपनी बीवियों को माँ कह दिया करते थे और फिर उससे कता ताल्लुक ही कर लेते थे कि ये अब हमारी माँ की तरह हो गई है, व्हिच वाज एब्सर्ड एंड कंप्लीट नॉनसेंस। तो इस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नाजिल की आयतें, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने इसका कफ़ारा भी कहा। उन्होंने कहा जो ये करेगा, सिर्फ बीवी को माँ कह देना, एक तो नंबर 1 ये बड़ी स्टूपिड और फजूल बात है, और यानी इखलाक से गिरी हुई बात। और ये अदब भी हमें सिखाया जा रहा है कि यानी रिश्तों को उनकी पहचान दो और उनका हक अदा करो, और उनको उन्हीं के रुतबे से बुलाओ और पुकारो भी। यही अगर बात हमें सुभान अल्लाह हमें भी सीखनी चाहिए कि हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों का भी लिहाज करना चाहिए, और अपने शौहरों को भी अल्लाह ताला ने अगर उनको हमें हमारे क्या एक दर्जा अगर हमारे ऊपर दिया तो ज़ाहिर है कि उनका जो मकाम है उसको भी उससे नीचे नहीं गिराना चाहिए। अब ये जो एक नया ट्रेंड बना हुआ है कि शौहरों को अजीब अजीब नामों से बुलाया जाता है, निक नेम से, और वो यानी उनकी इज्जत उसमें ख़त्म हो जाती है, वो भी तरीका ठीक नहीं। इट्स नॉट दैट कि आप अपने शौहरों को, वैसे तो पुराने ज़माने की औरतें तो शौहरों का नाम भी नहीं लेती थी, वो भी एक अजीब ही किस्सा होता था, सुभान अल्लाह। इज्जत करना ज़रूरी है, आप नाम लें या ना लें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आप नाम ले भी सकती हैं और नाम में भी इज्जत होती है, इससे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे नीचे उन्हें नहीं गुजारना चाहिए, उससे नीचे नहीं। जैसे मसलन ये कि जो, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ जो आप अगर अपने हस्बैंड को डार्लिंग या स्वीट हार्ट या हनी या जो भी कहती है वो भी ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन जो माई बेबी दैट्स नॉट फाइन। या बिल्कुल ही बच्चा बनाना और ये करना वो करना, वो इज्जत का मकाम है उनका और उनको वहीं पे रहना चाहिए। हर एक रिश्ते की इज्जत और मकाम होता है और उसको वो देना चाहिए। हमारा दीन यही सिखाता है, बड़ों की भी इज्जत होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपसे 1 साल भी बड़ी हो तो आपसे बाजी और आंटी कहना शुरू कर दे। हैविंग सेड दैट, ये भी हमारे देसियों में ना बड़ा मसला है, वो बेचारी सोचती रह जाती है मैं कौन सी आंटी हूँ, तुम्हारी अपनी उम्र देखो जाके। तो वो भी दूसरे के दिलों का भी जरा ख्याल करना चाहिए। लेकिन बस असल बात यह है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हमारा दीन जो है ना वो अदब सिखाता है। अदब के बगैर ना हम इल्म सीख सकते हैं ना दीन के रास्तों पे चल सकते हैं। हमारा दीन अदब सिखाता है। तो क्या है कि वो तुम्हारी, उसके अलावा कफ़ारा जो इंशाल्लाह सूरह मुजादला में आएगा और तफसील से अल्लाह ताला बताएंगे कि एक गुलाम या 2 आज़ाद करना या 2 महीने के रोज़े रखना या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। मगर अल्लाह वो बात कहता है जो मबनी बरहक है और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। मुंह बोले बेटों को उनके बापों की निस्बत से पुकारो, यानी कि अगर आप कभी कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं, हमारे लिए तो ज़ाहिर ये कि जब किसी को अपना बच्चा बना लेते हैं मुंह बोले, तो बच्चों की निस्बत नहीं चेंज करनी चाहिए, बाप की ही निस्बत रखनी चाहिए, और बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वो किसके बच्चे हैं। अगर आपके नहीं हैं, अगर आपने बच्चे अडॉप्ट किए हैं और या ऑर्फनेज से लिए हैं तो कोई फ़र्जी नाम या उन्हें, लेकिन उन्हें बताना चाहिए। ये जो तरीका है ना कि बच्चे ले लेते हैं और आमतौर पर फैमिलीज़ में ऐसा हो जाता है, हमें अक्सर पता चलता है कि जब इवेंचुअली जब बताया जाता है तो कितनी खराबियां पैदा होती हैं। ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं, बचपन से। अभी एक और फैमिली, एक खातून ने मुझसे डिस्कस किया कि सुभान अल्लाह, इसी तरह बहन को बेटा अपना दिया हुआ था, तो शादी से पहले जो है, सारी ज़िंदगी नहीं बताया, शादी से पहले जो सगी माँ थी उसने कहा कि भाई अब आप बता दें कि इसकी असल माँ कौन है। शादी से कुछ दिन पहले उन्होंने बेचारे बच्चे को बता दिया कि भाई तुम्हारी असल माँ तो तुम्हारी खाला है। वो इतना अपसेट हुआ कि वो शादी उसकी बेचारे की और वो बीवी, और वो इतना तमाशा बना। डोंट डू इट। कुरान में जो है कमाता है वो कुछ रीजन से हैं, और अगर आप ये कहेंगे जी हमने फैमिली से नहीं लिया, हमने किसी ऑर्फनेज से लिया, उस बच्चे को सारी जिंदगी नहीं पता चल सकता, ये भी गलत है। कल को आपको क्या पता कि बच्चा, उसके बाकी बहन भाई कहाँ हैं, वो कहाँ मिले, क्या हो। और अगर कुछ भी नहीं है, कुरान में हुक्म है,
اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے. جی بہن. میری فرینڈ ہے تو اس کی بیٹی نے ایک بچہ کراچی میں یہ جو ایدی سینٹر ہے وہاں سے لیا تھا جس دن پیدا ہوا اسی دن, کیونکہ اس کے اپنا بچہ نہیں تھا. اینڈ وہ بچہ جب ان کے پاس 3 سال رہا تو وہ خود پریگننٹ ہو گئی اور ان کے بھی بیبی بوائے ہوا, تو 2 بچے ہو گئے. لیکن وہ پہلا بچہ جب 6 ایئرس کا ہوا تو وہ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے گئی اور ان کو بتایا کیسے ہم نے اس کو, اور اس نے پھر سیشن کے ساتھ اس کو ود ان 2-3 منتھ جتنا ٹائم لگایا اس کو مینٹلی پرپیئر کہ بھی یہ تمہارے پیرنٹس ریئل میں نہیں ہے, بایولوجیکل پیرنٹس نہیں ہے. ٹھیک. اینڈ ناؤ وہ بچہ انہیں کے ساتھ ہے, اور اس بچے کے لیے انہوں نے سیپریٹ اسکول ہے جو کہ جس میں فل فی دیتے ہیں. اپنے بچے کو ریگولر گورنمنٹ اسکول میں, وہ ادھر ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں, اب یہاں کینیڈا آ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس بچے کو وہی اسٹیٹس رکھا ہے جس میں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارا یہی ایک بچہ رہتا تو ہم کیسے اس کو. سبحان اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھائے دین میں, ان کو قبول کرے ان کی اس محنت. بچے کو بتانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, طریقہ بھی ہو. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن ویسے اگر بچپن سے ہی بچے کو نا جب وہ بڑا ہی ہو رہا ہو تو اسے آپ بتاتے رہیں گے بیٹا. تو اب یہاں کے لوگ ایسا نہیں کرتے, آپ کو پتا ہے اڈاپٹیڈ بچوں کو پتا ہوتا ہے دیر اڈاپٹیڈ, لیکن پھر بھی وہ ماں باپ سے محبت کرتے ہیں. وہ تو نہیں اپنا بچہ, یہ ہم میں ہی ایک رواج ہے کہ اپنا ہی بچہ بنا کے پالتے ہیں, اس کو اپنا نام بھی دیتے ہیں, اس کو وراثت میں بھی حق کرتے ہیں دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی رانگ, اٹس رانگ. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. نادانستہ بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یعنی اگر منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے غلطی سے یا بے سوچے سمجھے کہتے ہو تو کوئی اس پہ گرفت نہیں ہے, لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان. اب یہ دیکھیں سبحان اللہ, پہلی آیت آئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے, ہمارے لیے ہم سے پہلے, بالمومنین من انفسہم, ہماری جانوں سے بڑھ کر ہمارے لیے ہمارے نبی ہیں. اور نبی کی بیویاں کیا ہیں؟ وہ ہماری مائیں ہیں, وہ ہماری مائیں ہیں. اتنی سی آیت جو ہے سبحان اللہ, اٹ اسپیکس والیوم کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہونا چاہیے. اور حدیثیں ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم خدا کی قسم تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ سے, تمہاری اولاد سے, پوری دنیا سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ایمان کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, متفقون علیہ. اور جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے وہ درجے کے حساب سے سب سے اونچی حدیث ہوتی ہے. ایمان کے دعوے تو ہم سب کرتے ہیں. ذرا سوچ لیں ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس محبت کا جو ہے ٹیسٹ ہم کیسے دیتے ہیں یا اس میں ہم پورے کیسے اترتے ہیں. یعنی بہت سارے لوگ کہہ سکتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم محبت کیسے کریں. اچھا یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہمیں اللہ سے پھر بھی محبت ہو جاتی ہے اینڈ وی فیل اٹ ان آور ہارٹ, لیکن نبی سے محبت بھی ہم پہ فرض ہے, وہ ہمیں فیل نہیں ہوتی اور نہ ہمیں اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے ہیں. تو کیا طریقے ہونے چاہیے نبی سے محبت کے لیے؟ ایک تو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے, ہر وقت پڑھنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. فرشتے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب تک کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کب تک آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم چاہتے ہو کہ فرشتے تم پر بھیجتے رہیں. تو ایک تو درود و سلام. نمبر 2 کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے اور بار بار پڑھنی چاہیے. سیرت پڑھنے سے یقین کریں کہ جو آپ کے ذہن کے گرے ہیں وہ کھلتی ہیں نا آپ کے دین کے بارے میں بھی. اٹس امیزنگ. سیرہ از اے بیوٹیفل سبجیکٹ اور وہ ضرور انسان کو پڑھنی چاہیے اور بار بار پڑھنی چاہیے. یقین کریں کہ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا کہ جو سیرہ پڑھے, مسلم نان مسلم, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپائر ہوئے بغیر رہ سکے, کہ ایسا بھی کوئی انسان دنیا میں آیا تھا. نمبر 3 آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں ایز مچ ایز پاسبل. چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے کہ ہو نہیں سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک طریقہ بھی چھوڑ دوں جس پہ میں نے ان کو پایا ہے, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کی کسی ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا تو میں راہ راست سے ہی ہٹ جاؤں گا, کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سیدھا راستہ ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ جب سفر پہ بھی جاتے تھے تو اسی راستے پہ قیام کرتے تھے, پڑاؤ ڈالتے تھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوتے تھے. اور ایک صحابی جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا, کرتے کا اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا, ساری زندگی بٹن نہیں لگایا. ہمیں بھی جو ہمارے سامنے آ جائے سنت اسے اپنانے کی کوشش پوری کرنی چاہیے, پوری کوشش کرنی چاہیے. اب اتنی چھوٹی سی بات ہے مسواک کرنا جو ہے, اب لوگ اس کو کہتے ہیں جی ٹوتھ برش کرنا بھی تو جو ہے وہ سنت میں ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے, وہ دانت صاف کرنے کی سنت میں آ سکتا ہے, اپنے آپ کو کلین کرنے کی سنت, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
انہوں نے اگر مسواک یوز کی ہے تو کیا حرج ہے کہ اگر ہم بھی مسواک یوز کریں؟ اپنے پاس رکھیں، اپنے واش رومز میں رکھیں اور مسواک یوز کریں. آپ لوگ مسواک نہ یوز کرنے کا جو میرا اپنا تجربہ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم مسواک ایک بڑے خوشی سے لاتے تو ہیں اور یوز کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس کا پہلا فائبر اوپر سے ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر پڑی رہ جاتی. واش روم میں ہی کینچی رکھیں چھوٹی سی، جو بار بار اوپر سے فائبر کاٹ کے آپ بار بار مسواک یوز کریں. اور علماء کرام نے مسواک کے جو فائدے بتائے ہیں اٹس امیزنگ. اور اب تو سائنس جو ہے وہ پروف کر رہی ہے کہ اس کو اب کہا جاتا ہے آرگینک ٹوتھ برش. آرگینک ٹوتھ برش کے نام پہ وہ اتنی مہنگی بکتی ہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے. اس کے علاوہ صبح اٹھنے کی سنت ہے، رات کو سونے کی سنت ہے. اس کے علاوہ واش روم میں کیا ہر جگہ اگر ہم دیکھ کے کہ ہم بائیں پاؤں سے جا رہے ہیں اور دائیں پاؤں سے نکل رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے ہمارے فائدے ہیں، وی ہیو نو آئیڈیا. اسی طرح دایاں جوتا پہنے اور اتارتے وقت بایاں پہلے اتارے. اسی طرح ہر کام جو بھی آپ کر رہے ہیں بسم اللہ سے شروع کریں. کھانا کھانے کی دعا پڑھیں، کھانا ختم کرنے کی دعا پڑھیں. یہ سب آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز پانی بیٹھ کے 3 سانسوں میں پینے کا، ہر چیز کی سنتوں پہ آپ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی العظیم یہ جو ہے یہ محبت آپ کی بڑھتی رہی. اور اگر پھر بھی محبت پیدا نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ اللہ سے مانگیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ میرے دل میں میرے نبی کی محبت ڈال دے. خدا کی قسم کھا کے آپ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے اگر میری محبت تمہارے دل میں تمہاری اولاد سے زیادہ نہیں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ نہیں، پوری دنیا سے زیادہ نہیں. سوچنے کی بات ہے یہ. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ النبی اولا بالمؤمنین. صحابہ کرام کی محبت جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقین کریں اٹس آؤٹ آف دس ورلڈ، آؤٹ آف دس ورلڈ. اس کی مثال نہیں ملتی. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. ایک مرتبہ قریش نے ایک سازش کے تحت ان کو پکڑ لیا تھا اور لے کر مکہ چلے گئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے تھے. اور تو وہ لے کر ان کو مکہ چلے گئے تھے اور ان کو کئی دن بھوکا پیاسا رکھا. بڑی پیاری ان کی سیرت میں رحیق المختوم میں بڑی ان کی ڈیٹیل سٹوری ہے. بھوکا پیاسا رکھا ان کو اور پھر ان کو کہا کہ تمہیں ہم جو ہے وہ مطلب قتل کر دیں گے، بلکہ میں تمہیں سولی چڑھائیں گے. تو اسی طرح بڑا جشن کا دن تھا. سارے قریش اکٹھے ہوئے اور ان کو لے کر خانہ کعبہ کے باہر آئے اور ان کو ایکچولی کہتے ہیں کہ سولی پہ چڑھانے لگے. تو کسی نے کہا کہ ابو جہل ہی ہوگا یا ابو لہب یا ابو سفیان، ان میں سے کوئی ہوگا. تو اس نے پوچھا کہ اگر تم ابھی بھی اسلام کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو تم زندہ رہ سکو گے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت خبیب کہتے ہیں کہ اگر اسلام ہی نہ رہا تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھاتے ہیں. تو انہوں نے ایکچولی ان کو سولی پہ چڑھایا اور سولی پہ چڑھا کے جیسے میں نے کو بتایا تھا کیلیں ٹھوک کے، تو وہ جس طرح ان کے اوپر نیزہ بازی کی پریکٹس کر رہے تھے قریش. تو سخت تکلیف تھی. یہاں تک کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور کہتے ہیں اکثر وہ صحابی جو ہے نا بعد میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. کہ وہ کہتے تھے آپ کو کیا ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہتے ہیں مجھے کوئی بیماری نہیں، سب جب بھی مجھے وہ سین یاد آتا نا جب خبیب کو سولی چڑھایا گیا تھا تو میرے پہ غشی طاری ہو جاتی اور میں بے ہوش ہو جاتا. میں نے اس سے زیادہ خوفناک سین نہیں دیکھا. تو انہیں سولی پہ چڑھایا گیا خبیب رضی اللہ عنہ کو اور ان پہ نیزہ بازی کی پریکٹس کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا، ابو سفیان نے پوچھا، اس نے کہا خبیب کیا خیال ہے تمہارا، تم اس پہ راضی نہ ہوتے کہ اس وقت تم جو ہو وہ مدینے میں ہوتے اور اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، بیوی بچوں میں رہ رہے ہوتے خوشی سے، اور تمہاری جگہ محمد جو ہے وہ سولی پہ چڑھائے جاتے. تو خبیب رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو بات کہی نا، یقین کریں اٹس امیزنگ. واقعی اللہ ہی صبر دیتا ہے اور اللہ ہی اس مقام پہ آپ کو پہنچاتا ہے. وہ کوئی نبی نہیں تھے، آپ کے اور ہمارے جیسے وہ انسان تھے، لیکن محبت کا یہ عالم تھا کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ اس سولی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھایا جاتا اور اس کے بدلے میں اپنے گھر میں عیش کر رہا ہوتا. میں تو یہ بھی پسند نہ کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اس اذیت کے بدلے ایک کانٹا بھی چبھ جائے ان کے پاؤں میں، اس کے بدلے میں سولی پہ چڑھنا پسند کروں. یہ تھی محبت. اور یہ کوئی یعنی یہ کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں ہے، یہ کوئی ایگزامپلز نہیں دی جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ کبھی سوچیں تو صحیح. ہمارے اوپر ان کے کتنے احسان ہیں، کبھی سوچیں تو صحیح. یہ ہمارے دل میں جو ایمان بستا ہے، یہ جو ہماری مسجدیں آج بھری ہوئی ہیں، یہ ہمارے سروں پہ جو دوپٹے ہیں، یہ جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی، یہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں، یہ سب انہی کا احسان، سب انہی کا احسان. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھو اس عہد پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا، تم سے بھی اور نوح سے بھی اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی علیہ السلام، سب سے ہم پختہ عہد دے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے.
اب آگے سے جو ہے وہ جنگ احزاب شروع ہوتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی اس نے تم پر کیا. یعنی اسی وقت یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی جنگ احزاب کے موقع پر ہی. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی. اب اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں. جنگ احزاب, اس جنگ کو کہتے ہیں جنگ احزاب بھی کہتے ہیں, اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں, اس کو اعصاب کی جنگ بھی کہتے ہیں, بیٹل آف نروز بھی کہتے ہیں. کیونکہ اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ جنگ احد کے بعد, ہم نے جنگ احد پڑھی تھی جب ہم آل عمران پڑھے تھے, کہ کس طرح جب قریش جو ہے واپس چلے جا رہے تھے, واپس جا کے انہیں کیا احساس ہوا تھا, بڑی ڈیٹیل میں ہم نے ذکر کیا تھا. راستے میں انہیں کیا احساس ہوا تھا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ ہم وہاں پہ, یعنی مسلمان تو ہار چکے تھے, تو ہم جو ہے وہ یا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر کو نعوذ باللہ ختم کر دیتے, یا ہم واپس مدینہ جا کے مدینہ کو ہی ختم کر دیتے. تو اس کے لیے انہوں نے پلاننگ بھی کی تھی کہ ہم جائیں, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ مسلمان جو ہے پھر تیار ہو گئے تو وہ واپس چلے گئے. اب جب وہ واپس پہنچے ہیں, قریش مکے واپس پہنچے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک بڑا اٹیک کرتے ہیں مدینے کے اوپر, تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور سارا کا سارا جو ہے وہ ایک ہی بارے میں ونس اینڈ فار آل اس کو جو ہے ختم کر دیا جائے معاملے کو. تو انہوں نے ہر طرف منادی کرا دی کہ ہم جو ہے اگلے سال 5 ہجری میں جا رہے ہیں مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے. اور انہوں نے ارد گرد کے جتنے قبیلے تھے, بڑے بڑے اور بڑے جنگجو قسم کے بدوی قبیلے تھے, جن کا کام ہی زندگی میں صرف جنگیں کرنا تھا, وہ سب بھی, اس کے علاوہ جو مدینے سے یہودی قبیلے بھی جلا وطن کیے گئے تھے وہ بھی ساتھ مل کر سب کے سب جو ہیں اکٹھے ہو کر تو مدینے پر آئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس وقت کتنا 10,000 کا لشکر تھا جو یہ لے کر مدینے میں آئے, اور مدینے کی آبادی بھی ٹوٹل اتنی نہیں تھی, یعنی عورتیں اور بچے ملا کے بھی اتنے نہیں تھے. صرف 3,000 لوگ تھے جو لڑنے کے قابل تھے, یعنی مرد جو جوان تھے لڑنے والے, وہ 3,000 لوگ تھے. تو اب سوچیں کہ جب وہ مدینہ تشریف لا رہے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی اور صحابہ کرام کی کیا حالت ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑا فرشتہ جو ہے وہ حضرت سلمان الفارسی کی شکل میں بھیجا تھا, اور انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں. جب ڈسکشن ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے کہ ہم مدینہ کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک اس کی سمجھیں کہ جو میپ ہے نا مدینے کا, جہاں پہ وہ پایا جاتا ہے دنیا میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسے بنایا مدینہ کو کہ اس کے 3 طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیچرل پروٹیکشن دی ہے. 2 طرف تو اس کے لاوے کے پہاڑ ہیں بڑے بڑے جو ابھی بھی موجود ہیں, کافیوں کو گرا دیا گیا ہے اس کے اندر, اب انہوں نے یعنی آبادی ہو گئی ہے اور کمرشل ایریاز بن گئے ہیں, لیکن پہلے بہت بڑے بڑے لاوے کے پہاڑ ہوتے تھے. اور پیچھے جو ہے وہ بنو قریظہ کے جنگلات تھے, اورچرڈ ٹری تھے, ٹریز کا ایک پورا گارڈن, ایک جنگل تھا. تو 3 طرف سے مدینہ جو ہے وہ سکیور تھا, وہاں سے کوئی آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا تھا, صرف آگے سے کھلا ہوا تھا مدینہ, یہی سے وہاں آتے جاتے بھی تھے مدینہ سے. تو حضرت سلمان الفارسی نے کہا کہ اس پورے ایریا میں ہم خندق کھول دیتے ہیں, ایک ٹرنچ, ایک یعنی پوری کی پورا گڑھا کھود دیتے ہیں کہ جب وہ کھود جائے گا تو ظاہر ہے کہ قریش جو ہے وہ اسے پار کر کے آ نہیں سکیں گے. وچ واز اے بریلینٹ آئیڈیا. اور کیونکہ وہ خود فارس سے آئے ہوئے تھے اس لیے انہیں پتا تھا, عربوں نے کبھی ٹرنچ کا کبھی کانسیپٹ نہیں دیکھا تھا, انہیں نہیں پتا تھا. اب ہوا یہ کہ جب قریش آئے ہیں اور وہاں پہنچ گئے ہیں تو مدینے میں انٹر ہونے لگے ہیں, پہلے تو حیران ہوئے کہ کوئی تیاری ہی نہیں ہے, باہر کوئی آیا ہی نہیں ہم سے لڑنے کے لیے. تو وہ خوشی خوشی جب پہنچے تو دیکھا کہ اتنی بڑی خندق تھی, اتنی بڑی خندق کہ اس کو پار کرنے کے لیے بھی اس کے اندر گھوڑ سوار سمیت اترنا پڑتا تھا, اور دور جا کے یعنی کم از کم بھی اس کو 8-10 قدم چل کے گھوڑے کو پھر اوپر چڑھنا پڑتا تھا. یہ اتنی بڑی خندق کھود دی تھی مسلمانوں نے. تو وہ وہیں پہ رک گئے کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے اپنے وہیں پر کیمپ لگا لیا اپنا, یعنی مدینے کے باہر اس خندق کے پیچھے اپنا کیمپ لگا لیا, اور وہ بیٹھے رہے انتظار کرتے کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا چکر چلایا, بیچ میں بنو قریظہ بھی غدار ہوئے, انہوں نے قریش سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کے بنو قریظہ سے معاہدہ کیا دوبارہ کہ ہم پہ اٹیک ہونے والا ہے, تم ہمارا ساتھ دو گے. انہوں نے کہا ہم تمہارا ساتھ دیں گے, فکر نہ کرو. لیکن عین اس وقت جب اٹیک ہو رہا تھا, یعنی جب قریش پہنچ گئے سامنے, بنو قریظہ نے غداری کر دی. اب پیچھے سے بھی سیکورٹی ختم ہو گئی اور آگے سے جو اٹیک ہونے والا تھا, اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیز آندھی بھیجی. اتنی تیز آندھی آئی کہ کہتے ہیں کہ قریش کے ٹینٹ بھی اڑ گئے, ان کی دیگیں جو پک رہی تھیں وہ بھی اڑ گئے, ان کے جانور بھاگ گئے. اتنا برا حال ہوا کہ قریش جو ہے ایونچولی بغیر جنگ کیے ہی واپس چلے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری مرتبہ تھی جب قریش تم پر حملہ کرنے آئے تھے, اب اگلی دفعہ تم ان پہ حملہ کرنے جاؤ گے. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا, فتح مکہ ہوئی تھی الحمدللہ. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا, اس کو ہم بس انشاءاللہ پڑھتے ہوئے چلیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی تھی اور ایسی فوجیں روانہ کی تھی جو تم کو نظر نہ آتی تھی, یعنی فرشتوں کی. اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے, جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی تھی, کلیجے منہ کو آ گئے تھے, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. یہ وقت ہوتا ہے صحیح ٹیسٹ کا. اور جیسے پہلے بھی ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں, ہمارے اوپر کوئی بدر و احد یا احزاب نہیں آنے والی. ہماری بدر و احد ڈیلی کے ڈیلی ہوتی.
ڈیلی کے ڈیلی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ تم اس میں کس طرح سے کامیاب ہو، اور ہم بھی اسی طرح آزمائے جاتے ہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے لوگوں، یثرب جو ہے یہ مدینہ کا پرانا نام تھا، بعد میں اس کا نام مدینۃ النبی، نبی کا شہر رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا نام مدینہ پڑا۔ مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، پلٹ چلو۔ اور یہ بڑی اس میں ڈیپتھ ہے کہ انہوں نے یثرب کیوں کہا حالانکہ نام مدینہ تھا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک ان کی رسالت کے انکاری ہو گئے تھے، منافق تھے نا، سمجھ میں آئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں کہ اب یہ رسول کے شہر کو چھوڑ کے چلے جاؤ، کیونکہ وہ اتنے یعنی جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو ایمان سے ہی خارج ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، ایمان سے نکل جاتا ہے، جھوٹا جب جھوٹ بولتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے، چورا جب چوری کرتا ہے ایمان سے نکل جاتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا۔ تو اس لیے انہوں نے یثرب کا ورڈ یوز کیا۔ تو پلٹ چلو، اب تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، یعنی واپس پلٹو اپنے گھروں کی طرف۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، جب پتہ چلا کہ پیچھے سے بنو قریظہ جو ہیں وہ غدار ہو گئے تو انہیں ڈر ہوا کہ اب پیچھے سے اٹیک ہو جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اب گھروں کو بچاؤ جا کے، کیونکہ گھروں میں سب کے سب خندق کے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے نا سیکیورٹی کے لیے، پورے کے پورے نکل کر آ گئے تھے، تو گھر جو تھے وہ پیچھے سے خالی تھے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، یعنی ان کے گھر خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرست تو ہونی ہی تھی، یعنی آپ جو بھی اللہ سے دعوے کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں۔ صرف زبانی کلامی اللہ تعالیٰ، زبانی کلامی تو ہم نہیں کسی کا دعویٰ مانتے، ہم نہیں کسی کا دعویٰ مانتے، ہم پروف نہیں مانتے۔ وہ شعر ہے کہ جب سے کیا ہے دعویٰ محبت میں نے، ہر کوئی مجھ سے محبت کی نشانی مانگے۔ آپ کہہ دیں کسی کو آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو اور اس کے لیے کریں کٹا بھی نہیں تو وہ مانے گا کبھی؟ تو کیا ہوتا ہے جو بھی آپ اللہ کے لیے آپ کلیمز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو ٹیسٹ ضرور کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے، اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہی وہ نماز کے بعد کی جو دعا ہے جو میرے خیال میں کوئی 8570 دفعہ پہلے مینشن کر چکی ہوں، وہ کون سی ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ یقین کریں یہ دعا پڑھ لینا تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا۔ اسی طرح ایک بڑا کیوٹ سا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بھاگا ہوا جا رہا تھا، اللہ والا تھا، اور جا رہا تھا سڑک پہ اور کہتا جا رہا تھا جو رب چاہے سو ہو، جو رب چاہے سو ہو، جو رب چاہے سو ہو۔ تو پیچھے سے ایک آدمی نے اس کو کھینچ کے پتھر مارا، تو اس بندے نے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے جو رب چاہے سو ہو، تو رب نے چاہا کہ آپ کو پتھر پڑے تو پڑ گیا، مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں رب نے چاہا مجھے پتھر پڑے تو پڑ گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں بیچ میں کس کا منہ کالا ہو گیا۔ تو واقعی ہمیں لوگوں کی نا، یعنی لوگ تو پھر اگر ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہ اپنی کمائی کما رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا۔ یقین کریں اس آیت پر اور اس دعا پر یقین آ جائے نا، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہ رہے، کسی سے کوئی، کسی نے ہمیں برا کہا بھلا کہا، کسی نے ہماری غیبت کی، کسی نے ہماری، ایک مرتبہ امام شافعی جو ہیں وہ اسی طرح مجمع میں بیٹھ کے جو ہے وہ درس دے رہے تھے، سبحان اللہ، اور کیا ان کے مجمع ہوتے ہوں گے سبحان اللہ۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ کھڑے ہو کے دروازے بولنا شروع کیا، آپ کے بارے میں فلاں فلاں نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے اور میں ایسا سمجھتا ہوں آپ کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جو آپ سمجھتے ہیں میرے بارے میں اگر وہ سچ ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ تو جھگڑے کی کیا بات؟ تو واقعی اگر اللہم لا مانع، جس کو اللہ نے ہی منع کر دیا وہ کون دے سکتا ہے ہمیں؟ وہ عزت ہو، وہ شہرت ہو، وہ دولت ہو، وہ اچھا وقت ہو، وہ کسی کی طرف سے کوئی تحفہ ہو۔ اب آپ کو جو کوئی برا تحفہ دیتا ہے آپ سوچیں کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا تھا، کسی سے مت خفا ہوں، آپ اس سے بہتر۔ یہ ہمارے اسلاف کی، یہ مومن کی شان ہے کہ کوئی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے جڑے تم اس سے جڑو، جو تمہیں دے تم اس کو دو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے روکے تم اس کو دو۔ جی میں وہ جو آپ نے ابھی دعا بتائی تھی وہ کہاں پہ ہے؟ وہ دعا انشاءاللہ آپ کو بھیج دی جائے گی، آپ ہیں نا اس گروپ میں؟ جی بھیجی ٹھیک ہے، پہلے بھی بھیجیے، اور بار میرے خیال ہے پہلے ہی 6-7 دفعہ بھیج چکے ہیں، دوبارہ بھیج رہے ہیں، لیکن اتنی پیاری آپ سب کو یاد ہے۔ نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے، مسنون ہے، نماز کے بعد پڑھنی مسنون ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔
جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. کتنی پوری دنیا کر لے کوشش, جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا وہ کوئی روک نہیں سکتا. پھر کسی سے کیا حسد, کسی سے کیا جلن, کسی سے کیا انسان توقع رکھے اور کسی سے کیا کہے. جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے. اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے. اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف, جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو ہی لیتے ہیں, جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو, مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یقین کریں, میں ریئلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دس, لیکن جیسے جیسے مسلمانوں پہ برا وقت آ رہا ہے نا, لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ تو لکھا ہی لکھا ہے نا, وہ تو ہونا ہی ہے آپ کے ساتھ. آپ اللہ کو تو نہ ناراض کریں, کم از کم فرائض تو نہ چھوڑیں جو آپ پہ فرض ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ کالے برقعے پہن کے پھریں, لیکن لوگوں کے ڈر سے حجاب چھوڑ دینا, لوگوں کے ڈر سے. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی نہیں کوئی کہتا کہ ایک ہی طرح کے عبائے سب پہن کے پھریں, عبائے بھی نہیں. آپ یو ہیو ٹو کور یور سیلف, ایک آؤٹر گارمنٹ ہونا چاہیے, اپنی باڈی کو پراپرلی کور کریں جو کہ پردے کا حق ہے, بس یہ. لیکن گوروں سے ڈرتے ہوئے یا کسی اور دوسری قوم سے ڈرتے ہوئے انسان اپنے فرائض چھوڑ دے. Is that even fair with Allah, with your own self, with your deen and ایمان؟ اتنا ہی اسلام کچا ہے. اور ابھی تو ہم کتنے بہتر حالات میں, آپ سوچیں ذرا. ہاں یہ بھی میں نہیں کہہ رہی کہ ٹیک ابیوز فرام اینی ون, اٹس ناٹ الاؤڈ ایون ان اسلام. کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے کال 911. ایک تو یہ کہ خالی کچھ کہتا ہے, ذرا سی کوئی بات کہہ دی, کوئی کہہ کے گزر گیا تو اسمائل, اسے کہیں گاڈ بلیس یو. لیکن اگر اس سے کوئی بڑھ کے کہتا ہے, یعنی اگر آپ کو کوئی تھریٹن کرتا ہے یا آپ کو کوئی بری اس طرح کی بری بات کہتا ہے جس سے واقعی آپ کا دل ڈرتا ہے یا ہوتا ہے, then you have the right to call 911. Never give answer to them. سب سے بڑی بات یہ کہ اس معاملے میں آپ ان سے غلط بات کہنا شروع ہو جائیں, نیور. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ کوئی آپ کو غلط کہہ رہا تو آپ اس کو آگے سے غلط کہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کال 911, یہ آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ کو واقعی تھریٹن فیل ہوتا ہے کہ تھریٹ ہو رہا ہے کہ یہ میرے پہ اٹیک کر دے گا یہ کچھ, تو آپ یہ بات بھی کہیں 911 کال پہ کہ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہی مائٹ اٹیک می یا اینی تھنگ لائک دیٹ. اور اگر کسی مال میں یا کسی شاپ میں ایسا ہوا ہے تو آپ ان کے مینیجر کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور شکایت بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے چارجز ہیں. آپ کسی کو وربلی بھی ابیوز نہیں کر سکتے, انہیں سزا ہوگی. اور یہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اپنی شکایت پہنچانی ہے آگے. یہاں پہ جو ہمارے بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے لیے کام کر رہی ہیں, اگر اور کچھ نہیں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ العظیم ایک نہ سسٹرز تک ہی اپنی شکایت پہنچائیں. دس شوڈ بی ریکارڈڈ کہ مسلمانوں کو جو ہراس کیا جا رہا ہے یہاں پر, اسی طرح اس کے خلاف جو ہے وہ کام کیا جائے گا. ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا, ہم کبھی کبھی اس کو ریکارڈ بھی نہیں کرتے, ہم اس کی شکایت رپورٹ بھی نہیں کرتے, وچ از ناٹ گڈ. لیکن ہاں ایک مومن کی طریقہ جو ہے وہ مومن کا ہی رہنا چاہیے. ان سے ڈر کر تو کیا آپ اپنے, اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کتنی دفعہ کہتے ہیں یہ تو تب تک تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنے دین سے ہی نہ پھر جاؤ. اور اگر آپ دین سے بھی پھر جائیں تو یہ اپنی براؤن سکن کہاں لے کے جائیں گے؟ سبحان اللہ. تو اس طرح جب ان کے اوپر یہ وقت آتا ہے تو ایسے دیدے پھرا پھرا کے تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہے, مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے, اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں, اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں, یعنی ان کو لگا کہ ابھی وہ صرف تھوڑی دور گئے ہیں پھر آ جائیں گے, اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس کے موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں بہت کم ہی حصہ لیں گے.